کبھی کبھی انسان کا ظاہر بہت برا ہوتا ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں نا، یہ چنگاری ہوتی ہے، مجلس ایک چنگاری کا نام ہے۔ اس انسان کی زندگی کو یہ مجلس بدل سکتی ہے۔ ایران کا مولانا محرم کا مہینہ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں مجلس پڑھ کے واپس آ رہا تھا، تو یہ ہمارے شہر کا شراب تھا، 24 گھنٹہ نشے میں، بدماش بھی تھا، لڑتا گالیاں دیتا۔ میں جیسے واپس آیا، اندھیرا ہو چکا تھا، رات کے 2-2:30 بجے۔ اس نے مجھے روک لیا، مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ علی گندا حسین کی مجلس پڑھنے گیا تھا، وہاں سے آ رہا ہوں۔ اچھا، مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مولا کے فرامین ہوتے ہیں اور ذکر مصیبت ہوتا ہے۔ کہا کہ مولوی صاحب مجھے بھی مجلس سناؤ۔ کہا ایک نشے میں آدمی کیا سنا اس سے؟ اور دیکھا خنجر لگا ہوا ہے، منع کرتا ہوں تو لڑائی ہوتی ہے، مارتا ہے۔ میں نے بہانہ کیا، میں نے کہا علی گندا دیکھو مجلس کے آداب ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے، امام بارگاہ ہوتی ہے، کہاں بیٹھا تجھے کیسے سناؤ؟ کہ مولانا صاحب کوئی بات نہیں، کہتے اس نے دیوار کا سہارا لیا، رکوع کی حالت میں چلا گیا، کہ میری کمر آپ کا ممبر، بیٹھ جائیے میرے اوپر اور مجھے سنائیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں مجبور کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا چلو بیٹھ۔ 2-3 فضیلت کے جملے پڑھے امام حسین کے جلدی جلدی سے۔ کہا مولوی صاحب تو نے کہا تھا کہ تو مصائب بھی پڑھتا ہے، 2 جملے مصائب کے بھی سنا، یہ لوگ اتنا روتے ہیں تو پڑھتا کیا ہے؟ کہتا میں نے یہاں سے شروع کیا کہ میرے مولا حسین اتنے غریب ہو گئے تھے کہ بیٹا مارا گیا، بھتیجے مارے گئے، بھانجے مارے گئے، آخر میں حسین کا پیارا بھائی تھا، ظالموں نے اسے بھی مارا، اور صرف مارا نہیں، بازو کاٹ لیے، آنکھوں میں تیر مارا۔ کہتا یہاں تک سن رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے کہا غربت حسین کا یہ عالم ہوا کہ حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، پیاس کے عالم میں بچہ تڑپ رہا تھا۔ حسین پانی پلانے کے لیے گئے تو ظالموں نے اس بچے کے گلے پہ تیر چلا دیا۔ کہتا یہ کہنا تھا تو میں اس کی کمر پہ بیٹھا تھا، یہ ہلنے لگا اور رو رو کے کہنے لگا اتنے غریب تھے حسین کے 6 مہینے کا بچہ بھی مارا دیا۔ مجھے کہا تو کہا میں اترا، میں چلا گیا، لیکن میں نے دیکھا یہ روئی جا رہا تھا اور روتے روتے یہی کہہ رہا تھا اتنے غریب تھے میرے حسین، اتنے غریب تھے میرے حسین کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ ارے 6 مہینے کا بچہ تھا، پانی پلاتے، لڑنے کے قابل نہیں تھا۔ کہ میں جا کے سو گیا، کل ہوئی، صبح ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، کوئی شخص مجھے نظر نہیں آیا، دوسرا دن ہوا نظر نہیں آیا، ہفتہ گزر گیا نظر نہیں آیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ جو علی گنداب یہ کہاں ہے، نظر نہیں آتا، قبلہ پتا نہیں، اس نے گھر سے خدا حافظ کی اپنا بوریا بستر لے کے، ہمیں نہیں پتا کہاں چلا گیا۔ کہتا 1 سال گزرا، میں گیا نجف، بہت بڑے عالم تھے آیت اللہ اصفہانی، اس وقت ان سے ملنے کیا۔ کہتا صبح کی نماز میں شرف ملام کے پیچھے نماز پڑھنا، میں نے کیا دیکھا کہ قبلہ جو نماز پڑھے ان کے پیچھے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ علی گنداب تھا۔ چنگاری بدل دیتی ہے بندے کو، اور بنا دیتی ہے۔ کہتا میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا یہ تو وہی ہے۔ میں نے کہا قبلہ یہ کون ہے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا؟ کہا یہ نجف کا سب سے متقی فرد ہے، اگر اس کی نمازوں کو دیکھنا ہے تو نماز تہجد کے وقت مسجد سہلہ چلے جانا۔ میں نے کہا واقعا دیکھوں تو صحیح نمازی بھی بن چکا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے مسجد سہلہ گیا، میں نے کیا دیکھا کہ نماز تہجد کے وقت ہے، سر سجدے میں ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے خدا میں شرابی تھا، میں گنہگار تھا، میرے اس گناہ کو بخش دے، واللہ اگر مجھے پتا ہوتا حسین کا مارنے والا شرابی تھا میں کبھی شراب نہ پیتا۔ کہتا اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، 2 گھنٹہ اپنے ایک گناہ پہ رویا، اور رونے کے بعد پھر کہنے لگا ہے خدا اگر تو نے علی گنداب کا یہ گناہ معاف کر دیا پھر میں اپنے دوسرے گناہ کا کیا کروں؟ پھر اس پہ روتا اے خدا تو نے وہ معاف کر دیا، میں اپنے تیسرے گناہ کا کیا کروں؟ کہ پوری رات روتا رہا،
میں نے کہا کہ قبلہ آپ کو پتہ ہی ہمارے شہر کا بدنام ترین کا جو بھی تھا چھوڑ دے، اب حسین کے لشکر میں ہے، اب یہ حر بن چکا ہے۔ کہا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یہ آئے تو نمازی کریں، اس کا گریہ دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایک چنگاری علی اصغر کی مصیبت نے اس کے وجود کو بدل دیا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھی، نماز مغرب ہوئی، وہاں کے بہت بڑا آیت اللہ تھا، اس کے بچے آئے قبلہ کے پاس، قبلہ ہمارے بابا کے اوپر سکرات کا وقت ہے۔ تمام حکیموں نے کہا کہ یہ آخری رات ہے، کیا کریں گا؟ قبر کا بندوبست۔ قبلہ نے کہا کہ جو مولا علی کا انٹرنس ہے، جہاں پہ آپ داخل ہوتے ہیں نا، دروازے مولا علی کوئی ایک دروازہ تھا، کہ بالکل اس دروازے پہ جہاں مومنین داخل ہوتے ہیں زائرین، وہاں پہ قبر کھودی جائے۔ بہت بڑا آیت اللہ ہے، یہ مقام ملے گا کہ اس کو یہاں پہ دفن کیا جائے۔ کہ رات ہی میں قبر کھود گئے، صبح کی نماز ہوئی، سب نے نماز پڑھی۔ قبلہ نے کہا اس آیت اللہ کا کیا ہوا؟ بیٹے خوشی خوشی آئے کہ قبلہ معجزہ ہوا ہے۔ تمام حکیموں نے جواب دیا، لیکن اب ایسے ٹھیک ہو گئے ہیں جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ سب نے کہا مولانا قبر کھودی ہے، قبر تیار ہے، اب کیا کریں؟ بند کر دیں؟ کہ قبلہ سوچ ہی رہے تھے، ایک بندہ دور سے دوڑتا ہوا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ قبلہ بہت دیر ہو گئی، علی گنداب سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ قبلہ اٹھے، خود دوڑے دوڑے علی گنداب کا کاندھا ہلایا، لیکن روح تو کب کی پرواز کر کے چلے گئی تھی۔ کہ جلدی کرو، اسے غسل دو، اسے کفن کرو۔ کہ کہاں دفن کریں گے؟ کہ وہی قبر جو کھودی ہے، یہ قبر علی نے اپنے علی کے لیے کھدوا دی تھی۔ جب یہ بن کے جاتے ہیں نا، پھر فرق نہیں پڑتا، مدائن میں بھی دنیا سے چلے جاؤ نا تو علی نماز جنازہ پڑھانے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے وجود کو خوش کرو تو دنیا آباد اور آخرت آباد ہو جاتی۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی حسین کی صدا بلند وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے جلے ہوئے کرتے پہ، میرا سلام ہو حسین مولا کی کٹی ہوئی انگلی پہ، میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ، میرا سلام ہو ربا کی اجڑی ہوئی گود پہ۔ عزیز و امام زمانہ فرماتے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا،
لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم نے میری سکینہ کو تماچے مارے تھے۔ کہاں سننا اور کہاں دیکھنا، آئیے آج خدا کو ایسا واسطہ دے کہ خدا کبھی رد نہ کرے۔ نہیں معلوم میرا دل آج علی اصغر کی طرف کیوں جا رہا ہے، دعا کرے خدا ہمیں بھی حر بنا دے۔ فرمایا ایک زائر مولا حسین کی زیارت کو گیا، بڑا تلاش کیا لیکن اسے کہیں علی اصغر کی قبر نظر نہیں آئی۔ آیت اللہ کشمیری سے کہا مولانا میں نے بڑا ڈھونڈا لیکن مجھے کہیں علی اصغر کی قبر نظر نہیں آتی، مجھے بتائیے علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ قبلہ نے کہا مجھے بھی علم نہیں ہے، مجھے 2 دن کی مہلت دو۔ فرماتے پوری رات مصلی پہ روتے رہے، مولا حسین آپ کے ظاہر پوچھتے ہیں میں کیا جواب دوں؟ کیا روتے روتے نیند آ گئی؟ خواب میں امام حسین کو دیکھا، فرمایا کشمیری آج کے بعد کوئی ظاہر پوچھے کہ نہ تجھے علی اصغر کی قبر نہ ڈھونڈا کرو، جسے اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ حسین کی زیارت کرے۔ میرا اصغر میرے سینے میں ہے، چوتھے امام نے اصغر کو بولا کہ سینے پہ لٹا۔ فرمایا بہن زینب میں جانے والا ہوں، آخری بار مجھے میرا اصغر دکھا دے۔ بی بی زینب لے کر آئیں، فرمایا بہن زینب یہ بچہ اتنا رو کیوں رہا ہے؟ فرمایا حسین رباب کا دودھ خشک ہو چکا ہے، خیموں میں پانی بھی نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہیں یہ بچہ مر نہ جائے، تو جلدی کرو اصغر کو تیار کرو۔ جس طرح آپ کے رواج ہے ننھے سے بچوں کو سفید کپڑے میں لپٹا جاتا ہے، ماں نے بچے کو لپٹا، مولا حسین میدان میں آئے، فوج اشکیاء نے کہا حسین قرآن لے کر آئے۔ ایک مرتبہ ننھے سے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، کہنے لگے فوج اشکیاء تیرے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں لیکن میرا علی اصغر پیاسا ہے، اگر تیری دشمنی ہے حسین سے میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ کسی ملو نے کہا حسین تجھے پیاس خود لگی ہے، بہانہ بچے کا کر رہے ہو، کہ علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، بیٹا حجت تمام کرو۔ ایک مرتبہ ننھی زبان نکلی، خشک ہونٹوں پہ پھیری، فرمایا ابھی تک حسین بات ہی کر رہے تھے، ایک مرتبہ 3 پھل والا تیر آیا، علی اصغر کا گلا نرم تھا، لوہا بڑا سخت تھا، اصغر کا گلا کٹا۔ فرمایا تیر حسین مولا کے بازو میں لگا، اب حسین سوچ رہے ہیں بچے کو کیسے لے کر جاؤ،
راوی کہتا میں نے آنکھوں سے دیکھا حسین نے خنجر نکالا، جو کپڑا ماں نے باندھا تھا حسین نے کپڑا پھاڑا۔ کہ مولا کیوں پھاڑ رہے تھے؟ تاکہ اصغر کو تڑپنے میں آسانی ہو۔ خیمے کے در پہ پہنچے، فرمایا اماں فضا ذرا بہن زینب کو بلانا، لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب فرماتی ہے میں خوش خوش آئے، شاید اصغر نے پانی پی لیا، کیونکہ مجھے بچے کی رونے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جیسے میں خیمے سے باہر نکلی میں نے کیا دیکھا؟ حسین کا چہرہ خون سے رنگین ہے، داڑھی خون سے رنگین ہے، دونوں میں ایسے قدم ہے۔ فرمایا بہن زینب جلدی کرو، خیمے کے پیچھے چلو۔ اگر زینب نہ ہوتی حسین کیا کرتے؟ حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کی قبر کھودی۔ میں کہوں گا کاش علی کی طرح حسین 20 قبر بنا دے، لیکن حسین نے ایک قبر بنائی، کیونکہ میرے بچے کا بدن بڑا نرم ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں بڑی سخت ہے، لیکن ہائے حسرت حسین۔ راوی کہتا ہے 11 محرم کا دن آیا اور ملانے کا میرا سر کہا، یہاں ظالم نے حکم دیا وہ 40 گھوڑے سوار نیزے اٹھائے، یہاں نیزے زمین میں جاتے تھے، یہاں رباب کا کلیرا ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا، ایک ننھی سی رباب کی فریاد بلند ہوئے۔ میرا اصغر 3 مرتبہ شہید ہوا، ایک مرتبہ تیر سے، ایک مرتبہ نیزے سے، ایک مرتبہ ظالم کی تلوار سے۔ اے خدا تجھے علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ، اس ننھے سے باب الحوائج کا واسطہ شریف فرما۔ اے خدا بحق امام زمان، ان آنکھوں کے امام زمانہ کی جائے فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عاجلہ نصیب فرما۔ جس مومن نے بھی التماس سے دعا کی کہ خدا تمام